السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر سے عذاب قبر کے متعلق کچھ حدیث پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں، لیکن وہ کہتے ہیں، دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین شخص ہی بیدار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے، اس لیے زمین سے کہا جاتا ہے، اس پر تنگ ہو جا۔ وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، اس لیے اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہ اتنی سخت حدیث کہ ایک منافق یا کافر ہوا تو اس پر قبر تنگ ہو جائے گی، اور اگر کوئی مسلمان ہوا، اللہ کا نیک بندہ ہوا، تو وہ جواب بھی دے گا، اور اس کے لیے دنیا سے، قبر سے لے کے جنت تک اس کی روح کو سلامتی سے لیا جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مومن روح، نکل آ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور چل اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف، اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر بالکل ناراض نہیں ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے خوشی اور سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو۔ پھر وہ اسے پہلے سے وفات پائی مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ پھر وہ پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔
پھر وہ آپس میں کہتے ہیں چھوڑو اسے، وہ تو دنیا کے غم اور فکر میں تھا۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی وہ تو کب کا مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں اوہو، اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی طرف لے جایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے، عذاب کے فرشتے گندی بدبودار ٹاٹ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں نکل ادھر، تو بھی ناراض اور تیرا اللہ بھی تجھ پر ناراض، چل شان والے اللہ کے عذاب کی طرف۔ تو وہ بہت زیادہ بدبودار مردار لاش کے بھبوکے کے ساتھ نکلتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے یہ، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک کافر مرتا ہے تو اس کی روح کو کافروں کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے نبی کے نافرمان تھے، ایسوں کی طرف ان کافروں کو پھینکا جاتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے اور اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، تو ان کو جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ان کو ایسی خوشبو سے لے کر جایا جاتا ہے کہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ کتنی خوشبودار ہے یہ جو تم زمین سے لے کر آئے ہو روح۔ تو مومن اور کافر کی خوشبو اور بدبو کا عالم اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اب ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، تو وہ ہماری قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اگر وہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ تم مجھے جلدی جلدی لے چلو، اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھانے کی تو بات ہی ختم، اگر سنوا ہی دے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سے یوں رک گئے، فرمایا کہ اگر میں دعا کرتا اور اگر اللہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایسی رسی تاریخ ہو جاتی ہے انسانوں پر اگر انسان عذاب قبر سن لیتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق اس مردے کی چیخ و پکار کو، آہٹ کو سنتے ہیں، سوائے جن اور انسان کے، کیونکہ انہی سے تو پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے۔ تو بن دیکھے ڈرے انسان و جن، تو ان سے پردہ رکھا اللہ نے۔ اب حدیث میں آتا ہے کافر کے لیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیامت ہونے تک اسے ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو اللہ اکبر، اس پھونک مارنے کا، اس سانپ کی ایک اژدہا کی پھونک مارنے کا عالم یہ ہوگا کہ زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک سانپ نے دنیا میں پھونک مار دی جو کافر کو عذاب دے رہے ہیں 99 اژدہا، ان میں سے ایک بھی اگر اس زمین پر پھونک مار دے تو زمین سبزی اگانا چھوڑ دے گی، تو زمین سبزی اگانا چھوڑ دے گی، اتنی خطرناک اس کی پھونک ہوگی۔ تو جس کو عذاب ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ عز و جل ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے رکھے، آمین۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتحیات میں 4 چیزوں سے اللہ کے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلی پناہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات،
ومن شر فتنۃ المسیح دجال، سب سے پہلی پناہ کہ اللہ عز و جل مجھے عذاب جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے بچائے، اور فتنہ دجال سے میری حفاظت فرمائے۔ اس کو دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام التحیات میں پڑھتے تھے آخر میں۔ اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین، اللہم آمین۔